جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ جنت کی باتیں کرتے ہیں، میرے عثمان وہ عثمان ہیں جنہوں نے اسی دنیا میں 3 بار جنت کو خرید لیا۔ پہلی مرتبہ جب مدینہ طیبہ مسلمان گئے تو پانی پینے کے لیے ایک ہی میٹھا کنواں تھا جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر تو جنت خرید لے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور جنت کو خرید لیا۔ دوسری مرتبہ یہی جیش اسرت جو غزوہ تبوک کا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جیش اسرت کے لیے تیاری کروائے گا، مال پیش کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو عثمان نے تب بھی جنت خرید لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو وسیع کرنا چاہا، ایک مکان خریدنا تھا، تو حضور نے فرمایا کون ہے جو اس مکان کو جنت کے مکان کے بدلے میں خرید لے اور مسجد میں شامل کر دے؟ تو حضرت عثمان نے تیسری مرتبہ بھی جنت خرید لی اور وہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کروا دی۔ یہ تو صرف جنتی ہونے کی بات ہے نا۔ اگلی بات سنیے جو ترمذی شریف میں موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی کا کوئی رفیق ہوگا، اور رفیقی اور میرا رفیق یعنی فی الجنہ عثمان، میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات بڑی خوبصورت بڑی شاندار ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ برق جو چمکتی ہے یہ جنت میں بھی چمکتی ہوگی؟ اس برق کی چمک جنت میں بھی ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، ہاں مجھے اس ذات کی عزت کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عثمان لیتحول، حضرت عثمان جب جنت میں داخل ہوں گے فَتَبْرُقُ لَهُ الْجَنَّةُ، تو آپ کے داخل ہونے سے آپ کے چہرے کی چمک سے جنت جگمگا اٹھے گی۔ تو یہ ہے مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور جس فتنہ کے دور میں آپ کو شہید کیا گیا اس فتنہ کی بھی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی کہ ایک فتنہ اس طرح کر کے اٹھے گا۔ جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو آپ کے سامنے سے حضرت عثمان گزرے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، جس دن وہ فتنہ اٹھے گا نا اس دن یہ جو گزرنے والا شخص یعنی عثمان ہے یہ اس دن ہدایت پر ہوگا۔ تو یہ آپ نے ہدایت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد شہادت تو سب کو ملتی ہے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یہ عظمت ہے کہ آپ کو شہادت کا سرٹیفکیٹ بھی بارگاہ نبوت سے حاصل ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، احد پہاڑ پہ چڑھے۔ احد پہاڑ پہ جب حضور تشریف لے گئے تو پہاڑ نے وجد میں آ کر ہلنا شروع کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، پتہ نہیں تجھے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو وہ 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا آپ کی شہادت کی اطلاع بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے عنایت فرما دی تھی۔ اور جب وہ فتنہ اٹھا جس کی اطلاع حضور علیہ السلام نے دے دی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ باغی گروہ اٹھا، تو اس وقت یہ مطالبہ تھا ان کا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، چھوڑ دیں خلافت کو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو مدینہ طیبہ کے جو صحابہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت سب نے اجازت چاہی کہ امیر المومنین اجازت دیں تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں۔ جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں شہر محبوب میں خون ریزی خون بہانا یہ پسند نہیں کروں گا، لہذا کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ پر پانی بند کر دیا گیا، آپ پر کھانا بند کر دیا گیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی داماد رسول رضی اللہ عنہ آپ پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا، 40 دن تک کھانا بند کیا گیا۔ آپ کے گھر نہ کھانے کی چیز جاتی ہے نہ پینے کی چیز جاتی ہے۔ آخر کار جب خطرہ بڑھ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادے امام حسن اور حسین کو حضرت عثمان کے مین دروازے پر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ یہاں سے اندر داخل ہو کر کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ صحابہ کا آپ کے ساتھ محبت کا پیار کا تعلق تھا۔ تو ایک شخص آپ کو ملنے کے لیے گئے، غالباً حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے۔
انہوں نے عرض کی کہ حضور والا یہ اس مسئلے سے آپ کیوں نہیں نکل رہے، یعنی اگر یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ دستبردار بھی کیوں نہیں ہو رہے؟ تو جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھئی میں تو اپنے نبی سے کیا ہوا وعدہ، جو حضور نے مجھ پر وعدہ ڈالا تھا، میں تو اسے نبھا رہا ہوں۔ پوچھا گیا جناب وعدہ کیا تھا؟ تو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ تجھے قمیص پہنائے، امید ہے کہ اللہ آپ کو پہنائے گا، یعنی خلافت کی قمیص پہنائے، تو لوگ اگر ارادہ کریں کہ آپ کو کہیں کہ وہ قمیص اتار دو، تو حضور نے فرمایا نہ اتارنا۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں میں تو اپنے نبی کے ساتھ وہ وعدہ کیا ہوا نبھا رہا ہوں، میں اس چادر کو، میں اس قمیص کو نہیں اتارنے والا، میں خلافت سے دستبردار نہیں ہونے والا، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ تو اس سلسلہ میں پھر ان لوگوں نے دیواریں پھلانگ کر اندر جا کر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کرنا چاہا، تو اس سے پہلے آپ نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتا دی تھی کہ آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ساتھ میں حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عثمان، لوگوں نے آپ کا محاصرہ کر رکھا ہے؟ عرض کی ہاں آقا کر رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ کو پیاسا رکھا ہوا ہے؟ عرض کی ہاں آقا پیاسا رکھا ہوا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانی پلایا، جس کی ٹھنڈک میں اب بھی سینے میں اور اپنے کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عثمان، اگر چاہو تو تمہاری مدد کر دی جائے ان کے خلاف، اور اگر چاہو تو کل افطاری ہمارے پاس کر لو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور میں آپ کے ہاں افطاری کرنا پسند کروں گا۔ تو آپ نے گھر بتا دیا تھا کہ آج آخری دن ہے، تو وہ لوگ ظالم اندر داخل ہوئے، اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اے عثمان، کیا تیری شان اور مقام ہے کہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، کسی کا خون کسی سرزمین پہ گرا ہوگا، کسی کا کسی سرزمین پہ گرا ہوگا، لیکن اے عثمان تیری عظمتوں پہ قربان کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے قطرے قرآن پہ گر رہے ہیں۔ وہی قرآن ہے جس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کر کے امت کو پیش کیا۔ ایک ہی جو قرات تھی اس پر حضرت عثمان نے تمام امت کے لیے قرآن جمع کر کے پیش کیا۔ اسی قرآن کے اوراق پر حضرت عثمان کا خون گر رہا ہے، اور آپ اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر رہے ہیں اور مرتبہ شہادت پا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ان کے مرتبہ اور مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بارگاہ سے ہم سب کو اللہ فیض یاب